دوستو، جب ہم دنیا کے مہنگے ترین شہروں کا تصور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ٹوکیو، ہانگ کانگ، جنیوا، نیو یارک یا سنگاپور جیسے ترقی یافتہ شہر آتے ہیں، اور یہ سب دنیا کے 10 مہنگے ترین شہروں میں سے ہیں۔ لیکن دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ مہنگا ترین شہر ان میں سے نہیں۔ یہ لوانڈا ہے، اور یہ شہر انگولا کا دارالحکومت۔ لوانڈا ایک جدید شہر ہے، ہر طرف نئی اور شاندار عمارتیں بن رہی ہیں۔ برسوں جاری رہنے والی خانہ جنگی سے شکستہ ملک کا یہ دارالحکومت اب دیکھنے میں دنیا کے کسی بھی جدید شہر سے کم نہیں لگتا۔ یہاں پر 2 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ 9 سے 10 لاکھ روپے ماہانہ کرائے پر ملے گا۔ میک ڈونلڈ کا بگ میک 3,000 روپے میں اور انٹرنیٹ 50,000 روپے ماہانہ میں۔ افریقہ کی پہلی ارب پتی خاتون کا تعلق انگولا سے ہے۔ یہاں پر اب یورپ سے سیاح آنا شروع ہو چکے۔ 21ویں صدی میں آمدنی میں ہونے والی تیز ترین ترقی پوری دنیا میں اس ملک کی ہے۔ کیا برسوں کی خانہ جنگی کے بعد یہ ملک غربت کو شکست دے چکا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور وینزویلا کی طرح جلد ہی اس کی یہ چکا چوند ماضی کی یاد بن جائے گی۔ لیکن ایسا کیوں؟ اس کے لیے ایک تصویر ملک کی آبادی کی اور پھر ملک کی تاریخ کی۔ اس کی آدھی آبادی کے پاس صاف پانی تک رسائی نہیں، اور 2/3 بچے غذائی قلت کا شکار ہیں۔ ہر 6 میں سے ایک بچہ 5 سال کی عمر سے پہلے زندگی کی جنگ ہار جاتا ہے۔ ملک کی 80% سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے۔ اس کا اگر ہم پاکستان سے موازنہ کریں تو پاکستان میں غربت کا شکار آبادی کا تناسب 39% ہے۔ کرپشن کے حساب سے اس کا نمبر دنیا میں 10واں ہے، جبکہ پاکستان کا نمبر 50واں۔ ہیروں کی دولت سے مالا مال اس ملک کو 1975 میں آزادی ملی، لیکن انتقال اقتدار پرامن نہیں تھا۔ پرتگال کے جانے کے بعد ملک میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جو 25 سال تک جاری رہی۔ سرد جنگ کے دور میں ملنے والی اس آزادی میں ایک طرف یونیٹا گروپ تھا، جس کو امریکہ، چین اور جنوبی افریقہ کی سپورٹ تھی۔ دوسری طرف انگولا کو پیپلز لبریشن موومنٹ، جس کو سوویت یونین اور کیوبا کی۔ کیوبا کے 30,000 فوجی یہاں پر لڑنے آئے، اور ان کی مدد سے پیپلز لبریشن موومنٹ نے ملک کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس کے لیڈر ڈاس سینٹوس تھے۔ جب سوویت یونین ٹوٹا اور سرد جنگ کے تنازع سے دنیا کی توجہ ختم ہو گئی، تو اس کمیونسٹ پارٹی نے خود کو آزاد جمہوری پارٹی کا نام دے دیا۔ 2002 میں جنگ بندی ہوئی، اور خانہ جنگی جیتنے والی پارٹی کے لیڈر انتخابات جیت کر وزیر اعظم بن گئے۔ اسی سال انگولا کے ساحل کے قریب تیل کے بڑے ذخائر دریافت ہوئے۔ اگلے صرف 5 سال میں ملک کی معیشت 4 گنا بڑھ گئی۔ اس تیزی سے اضافے کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ اب چین اور امریکہ کو بڑی مقدار میں تیل برآمد کرنے لگا۔ 15 سال تک گوریلا کمانڈر کے طور پر ملک چلانے والے کمیونسٹ رہنما ڈاس سینٹوس اس سے اگلے 15 برس 2017 تک جمہوری وزیر اعظم رہے۔ ان کی بیٹی افریقہ کی امیر ترین خاتون ہے۔ پچھلے سال اپنی بڑھتی عمر کے باعث 30 سال بعد اقتدار سے علیحدگی اختیار کی، لیکن انتخابات میں انہی کی پارٹی نے دوبارہ بھی حکومت بنائی۔ انہوں نے انتخابات میں خانہ جنگی کرنے والی دوسری جماعت کو شکست دی تھی، اور ان کا نعرہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ تھا۔ انگولا کی برآمدات کا 97% تیل ہے، اور اس تیل کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی اور کاروبار نہیں چلتا۔ امریکہ اور برطانیہ سے جرنلسٹ اور بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں اب یہاں پر نہیں آ سکتیں۔ 5 لاکھ کی آبادی کے لیے بنائے گئے شہر لوانڈا میں 50 لاکھ افراد بستے ہیں۔ تیل کی کمپنیوں کی وجہ سے بیرون ملک سے کام کرنے کے لیے آنے والے افراد اشیاء کی مہنگی قیمتیں تو دے سکتے ہیں، جبکہ یہاں پر رہنے والے سرکاری ملازمین کسی اور طریقے سے گزارا کرتے ہیں۔ تیل کی قیمت نیچے جانے کے بعد یہ ملک اب معاشی بحران کا شکار ہے، اور اگر تیل نکلنا کم ہو گیا یا دنیا کا تیل پر انحصار کم ہو جائے تو انگولا میں رہنے والی امیر اقلیت کے لیے بھی یہ ملک وینزویلا بن سکتا ہے۔ ساتھ لگی یہ تصاویر ایک ہی شہر کی ہیں اور ساتھ ساتھ کے علاقوں کی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ایک اور ویڈیو جس میں یہ بتایا گیا کہ کچھ ملک امیر اور کچھ ملک غریب کیوں ہوتے ہیں، وہ بھی یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔
ابھی دیکھنا چاہیں تو ابھی دیکھ لیں یا بعد کے لیے سیو کر لیں۔ جاننے کی جستجو میں آپ کے وقت سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں۔